مولاي صل وسلم دائما ابدا على دوستو سورت الانبیاء کی آیت نمبر 5 سے لے کے آیت نمبر 10 تک تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مقدس پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے دوست باپ درس قرآن میں شریک ہیں، ہم سب کے لیے، خصوصاً ہمارے والدین کے لیے، ہمارے اساتذہ کے لیے اور حضور کی ساری امت کے لیے اس درس قرآن کو اللہ رب العزت بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر اس بات کا ذکر فرمایا، بل یرید الانسان، بلکہ انسان یہ چاہتا ہے، لیفجر اماما، کہ آئندہ بھی بدکاریاں کرے، یسأل ایان یوم القیامہ، بطور مذاق یہ سوال کرتا ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، فرمایا جب آنکھ خارا ہو جائے گی، وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور جو چاند ہے یہ بے نور ہو جائے گا، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، سورج اور چاند کو جمع کر دیا جائے گا، یقول الانسان، انسان کہے گا، یومئذ این المفر، کہ پناہ کی جگہ کہاں ہے۔ یہ لفظی معنی ہیں ان آیات کے۔ مشرکین مکہ میں سے ایک شخص جس کا نام تفسیر مظری نے بھی، ضیاء القرآن نے بھی اس بات کا ذکر فرمایا، اس کا نام بتایا عدی بن ربیہ۔ یہ حضور کی بارگاہ میں آیا تو حضور علیہ السلام سے پوچھنے لگا قیامت کب آئے گی، قیامت آئے گی یا نہیں آئے گی؟ تو حضور علیہ السلام نے بڑے تحمل سے اسے جواب دیا قیامت آئے گی، اسے سمجھایا۔ آخر کار وہ کہنے لگا اگر میں اپنی آنکھوں سے قیامت کو برپا ہوتے بھی دیکھ لوں، میں آپ کی تصدیق نہیں کروں گا اور آپ پر ایمان نہیں لاؤں گا۔ تو اللہ پاک نے یہ دیکھیے، یہ دنیا کا نظام تو اور ہے، وہ اتنے دین سے دور تھے، اتنے گرے ہوئے تھے کہ کہنے لگے کہ میں آئندہ بھی یفجر امامہ، میں آپ پر ایمان نہیں لاؤں گا، تصدیق نہیں کروں گا۔ اگر کوئی شخص حضور کی تصدیق نہ بھی کرے، کیا حضور کی رسالت کے اندر کمی آ سکتی ہے؟ کیا حضور پر ایمان نہ لائے تو کیا حضور کی شان گھٹ سکتی ہے؟ اللہ نے حضور کو کسی کا محتاج بنا کے نہیں بھیجا۔ اللہ نے فرمایا اگر یہ نہیں کہتے نہ کہیں، تیرا رب تو کہتا ہے محمد الرسول اللہ، تم تو اللہ کے رسول ہو۔ آج کوئی دنیا دار یہ کہے کہ میں حضور کی رسالت پر ایمان نہیں لاتا، پہرا نہیں دیتا اور میرا تعلق خراب ہوتا ہے، تو اللہ نے حضور کو کسی کا محتاج نہیں بنایا، اور جس نے حضور کے ساتھ وفا کی ہے اللہ نے اس کو اس دنیا کے اندر بھی عزت دی، آخرت کے اندر بھی اللہ عزت دے گا۔ تو اس لیے وہ عدی بن ربیہ کہنے لگا بل یرید الانسان، بلکہ انسان چاہتا ہے، یرید کا معنی چاہنا، تو چاہتا ہے لیفجر اماما، یہ دنیا سے چل کر بھی وہ برائیاں کرے، وہ بدکاریاں کرے، لیفجر اماما، اس کے آگے برائیاں کی جائیں۔ آگے بطور مذاق، ایک ہوتا ہے سوال کرنا کہ انسان سمجھ جائے، ایک ہوتا ہے کہ مذاق اڑانا، اسے کچھ آتا ہے یا نہیں آتا، اسے کچھ معلوم ہے یا نہیں معلوم۔ اس لیے مفسرین لکھتے ہیں کہ اس بات کا سوال نہ کیا جائے جو عام طور پہ انسان کو اس سے وہ انسان واقف ہے، جانتا ہے، اور بطور مذاق یہاں کہ میں اس کا مذاق اڑاؤں گا، اس سے پرہیز کیا جائے۔
یہ مسلمانوں کا، ایمان والوں کا طریقہ نہیں، یہ کفار مشرکین کا طریقہ ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بتانے سے سب کو جانتے ہیں، تو فرمایا پوچھنے لگا یسأل ایان یوم القیامہ، سوال کرنے لگا قیامت کا دن کب آئے گا۔ ایک صحابی تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت کب آئے گی۔ حضور نے فرمایا آپ نے قیامت کے لیے کیا کیا؟ فرمایا قیامت اور ہم دونوں ان دو انگلیوں کی طرح جڑے ہوئے ہیں۔ فرمایا اسی طرح میرے تو بعد یہ نظام درم برم ہوگا، قیامت آ جائے گی۔ اور دوسری بات فرمایا موت تمہارے سر کے اوپر کھڑی ہے۔ فرمایا یہ جب موت آئے گی تمہارے لیے قیامت ہے۔ تو میرے بھائی اللہ پاک نے فرمایا وہ آدمی سوال کرتا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جواب آیا فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، فرمایا جب آنکھ خیرہ ہو جائے گی۔ آنکھ خیرہ کب ہوتی ہے؟ فرمایا جب موت انسان کے اوپر آ کے کھڑی ہوتی ہے، اس وقت دیکھتے ہیں انسانوں کی نظریں رک جاتی ہیں اور اسی جگہ ٹک جاتی ہیں، اور جو ہی روح نکلتا ہے آنکھ سے نور بھی چلا گیا، ہاتھوں کی طاقت بھی ختم ہو گئی، نہ انسان اپنا ہاتھ اٹھا کے اشارہ کر سکتا ہے، نہ آنکھ دیکھ سکتی ہے بتا سکتا ہے، نہ زبان سے بول سکتا ہے۔ تو اسی لیے فرمایا فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، فرمایا جب آنکھ دیکھنے سے تنزا جائے اور خیرہ ہو جائے تو فرمایا اس وقت قیامت آ جائے گی۔ اور یا جس وقت قیامت کو دیکھیں گے دیکھتے رہ جائیں گے یہ کیسے ہو گیا، کوئی اسی طرح کا نقصان یا کوئی اسی طرح کا انسان کے سامنے واقعہ پیش آئے تو انسان دیکھتا ہے کہ یہ کیسے ہو گیا۔ تو فرمایا اسی طرح قیامت اچانک آئے گی، پھر تم کہو گے یہ کیسے بن گیا، سارا نظام ختم ہو گیا۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا وَخَسَفَ الْقَمَرُ، فرمایا یہ جو چاند ہے اس کا نور ختم کر دیا جائے گا۔ آج چاند کے اندر روشنی ہے، سورج کے اندر روشنی ہے، فرمایا چاند اور سورج یہ دونوں کی روشنیاں اللہ پاک ختم کر دے گا۔ چاند بھی اور سورج بھی ان کو اللہ ملا دے گا۔ فرمایا کب؟ فرمایا یہ دونوں چاند اور سورج، اللہ پاک نے آگے آیت نمبر 9 کے اندر اس بات کا ذکر فرمایا وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، فرمایا یہ چاند بھی اور سورج بھی ان دونوں کو جمع کر دیا جائے گا۔ فرمایا یہ دونوں مغرب کے مقام سے طلوع ہوں گے، ان کا نور نہیں ہوگا۔ فرمایا ان کو اکٹھا کر کے سمندر کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ فرمایا یہ سمندر پھر آگ نکالے گا، یہ سمندر پانی فرمایا اس سے آگ نکلے گی۔ تو فرمایا وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، وہ مشرکین مکہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ پاک نے قیامت کا بیان کرتے ہوئے قسم اٹھا کے فرمایا لا اقسم بیوم القیامہ، فرمایا ہاں قسم کھاتا ہوں، میں تمہارا رب ہو کے قسم اٹھا رہا ہوں قیامت کا دن ضرور آئے گا۔ فرمایا ولا اقسم بالنفس اللوامہ، فرمایا کہ نفس لوامہ کی قسم جو انسان کو نیکیوں کی دعوت دیتا ہے، انسان گناہ کرتا ہے اور انسان کا ضمیر پھر اسے جھنجھوڑتا ہے یار یہ کام تو نے غلط کیا ہے، تو فرمایا قیامت ہو کر رہے گی۔ اور جمع الشمس والقمر، اور یہ چاند اور سورج یہ دونوں کو اللہ پاک جمع فرما کے سمندر کے اندر ڈال دے گا، سمندر آگ نکالنا شروع کر دے گا۔ آگے اس دن پھر فرمایا انسان کہے گا یقول الانسان یومئذ این المفر، کوئی ہے ایسی جگہ جہاں پناہ مل جائے۔ فرمایا اس دن انسان پکار اٹھے گا، یہ مشرک پکار اٹھیں گے کہ ایسا کوئی ٹھکانہ ہے جہاں ہمیں پناہ مل جائے، امن مل جائے، سکون مل جائے۔ فرمایا سوائے رب کے کسی کو سکون نہیں ملے گا۔ فرمایا رب کی بارگاہ میں، اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس آدمی کا دل مسجد کی طرف معلق رہتا ہے، اس نوجوان کا، بزرگ کا، فرمایا قیامت کے دن اللہ کے سائے کے نیچے ہوگا۔ اللہ نے جو سایہ عرش کا سایہ بنایا فرمایا اس کے نیچے ہوگا۔ فرمایا اسی طرح عادل بادشاہ، فرمایا جو عدل کرتا ہے، یہاں یہ نہیں کہ میری کرسی مضبوط ہے، میرے پاس اسلحہ موجود ہے، میرے پاس فوج یا پولیس موجود ہے اور میری ساری طاقت میرے پاس ہے۔ فرمایا اگر عدل نہیں کیا تو اسے بھی وہاں سایہ نہیں ملے گا، جگہ نہیں ملے گی۔ اگر عدل کر کے آیا ہے
تو فرمایا پھر اس کو بھی عرش الہی کے نیچے اللہ پاک جگہ عطا فرمائے گا۔ سچا تاجر فرمایا جو سچ بولتا ہے اور سچ پہ اپنا کاروبار کرتا ہے۔ میرے بھائی یہ سب دین ہے اور سیاست بھی دین ہے۔ آج ہم کہتے ہیں سیاست یہ الگ ہے اور دین الگ ہے، نہیں حضور نے تو یہ فرمایا ہے عادل بادشاہ کون ہے، یہ دین کے اندر ہے، اور سچا تاجر کون ہے، دکاندار ہے، اسے اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسے عرش کے سائے کے نیچے خوشخبریاں سنا رہے ہیں۔ فرمایا یہ عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ فرمایا وہ نوجوان جو گناہ پہ قادر ہے اور گناہ کو چھوڑ دے نہ کرے، فرمایا وہ نوجوان بھی عرش الہی کے نیچے ہوگا۔ تو اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا اس دن مشرک کافر کہیں گے یقول الانسان یومئذ این المفر، اور انسان پکار اٹھے گا کوئی ہے ایسی پناہ کی جگہ جہاں میں جا کے بیٹھ جاؤں، تو فرمایا انہیں پناہ کی جگہ نہیں ملے گی۔ اللہ نے اس کے آیت نمبر 11 کے اندر اس کا جواب دیا۔ تو دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کو کیا ضرورت ہے قسمیں اٹھا کے قیامت کے بارے میں کہ قیامت آئے گی تم نے جواب دینا ہے۔ تو میرے بھائی ہمیں اپنی آخرت کے لیے، قبر کے لیے، موت کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ جس طرح دنیا کے اندر گزارنے کے لیے، اپنی زندگی گزارنے کے لیے ہم مکان کی تلاش کرتے ہیں، مکان بناتے ہیں، اچھا مکان ہو، اچھی گاڑی ہو، اچھی رہائش ہو، میرا اٹھنا بیٹھنا ٹھیک ہو، کھانا پینا ٹھیک ہو، تو یہ عارضی ہے، اس کو ایک دن ہم نے چھوڑنا ہے۔ آپ پیچھے بتانے کی ضرورت نہیں، آپ پیچھے اپنی نظر اٹھا کے دیکھیں ہمارے کتنے خاندان تھے، کتنے ہمارے قبیلے تھے، ہمارے والدین تھے، تائے چاچے دادے نانے سب اس دنیا سے چلے نہیں گئے۔ ایک دن ہمارا یہ دن مقرر ہے، ایک دن ہم نے اس دنیا کو چھوڑنا ہے، یہ سچ ہے، ہم نے اس کو چھوڑنا ہے۔ اور جو باقی دنیا ہے مومن کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو دنیا کو قید خانہ بنایا، فرمایا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے، اور مومن کے لیے جنت کیا ہے، فرمایا وہ آخرت ہے، وہ جنت اللہ نے اس کے لیے تیار کی ہے۔ تو ہمیں اس کی تیاری بھی کرنی چاہیے، جس طرح دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے ہم تیاری کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ہم نے بیٹے کی شادی کرنی ہے سامان اکٹھا کیا جائے، بیٹی کی شادی کرنی ہے پروگرام بناتے ہیں، اس کی تیاری کی جائے، یہ دن آنے والے ہیں۔ تو اسی طرح ہمیں اپنی تیاری خود بھی کرنی چاہیے کہ ہم نے اس دنیا کو چھوڑ کے رب کی بارگاہ میں جانا ہے۔ ہر ایک نے قیامت کے دن، یہ عالم برزخ الگ دنیا ہے، قیامت کے دن ہر شخص نے رب کی بارگاہ میں پہنچ کے اپنا جواب دینا ہے۔ تو دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا